کہ وہ تیری رحمت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں میں سے تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ میدان حشر ایک ایسا سمے جو کوئی تو سوچتا ہے کہ ہوگا، کوئی سوچتا ہے نہیں ہوگا، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے ان سب معاملوں میں، لیکن جو انسان نیک ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہو کر ہی رہے گی اور اس کا ہونا کبھی کینسل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس جنرل ورڈز میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو کہ یونیورسلی ٹروتھ ہے۔ جس طریقے سے ہر ایک جیوت چیز کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کا بھی خاتمہ ہوگا، اینڈ جتنی بھی چیزیں اس میں مینشن کری گئی ہیں وہ ساری چیزیں بے شک ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن یہ کب ہوں گی، یہاں تک کہ یہ چیز ہمارے رسول اللہ کو بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کب ہوں گی، کیونکہ اتنی ساری چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو چلیے اس ٹائم پہ کیا کیا ہوگا وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ میدان حشر میں ایسی کون کون سی چیزیں ہوں گی جو جنتیوں کے لیے ہوں گی اور دوزخیوں کے لیے ہوں گی، اور جو مڈل والے ہیں جو کہ تھوڑے ایمان والے تھے تھوڑے نہیں تھے ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں ہم اس وقت جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اینڈ آئی ہوپ کہ ان سب چیزوں کو آپ اپنے دل سے سمجھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو لیٹس بگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر کا میدان۔ حشر کے اصل معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ہانکنا۔ چنانچہ قیامت کے دن کو یوم الحشر، حشر کا دن اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مردے اپنی قبروں وغیرہ سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور سب کو اس جگہ پر جمع کیا جائے گا جس کو محشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حشر دو ہوں گے، ایک تو قیامت آنے کے بعد اور دوسرے حشر کا تعلق قیامت سے پہلے علامات قیامت سے ہے۔ ایک آگ مشرق سے نمودار ہوگی جو لوگوں کو گھیر کر زمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہاں پر اکٹھا کر دے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ایسی سرخی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو رنگ اور گولائی کے اعتبار سے چھنے ہوئے آٹے کی طرح ہوگی، اور اس زمین پر کسی کے مکان و عمارات وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا بلکہ ہموار چٹیل میدان ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی جس کو اللہ پاک جبار اپنے ہاتھوں سے اس طرح الٹے پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران الٹ پلٹ کر کے یعنی جلدی روٹی پکاتا ہے، اور یہ روٹی جنتیوں کی مہمانی ہوگی۔ حضرت کے یہ فرمانے کے بعد ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، خدائے پاک مہربان آپ پر برکت نازل کرے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے طور پر پہلا کھانا کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں بتاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی ہوگی جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت نے تعجب کے اظہار اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے چاروں طرف دیکھا اور ہنس دیے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہوگا جس سے وہ روٹی لگا کر کھائیں گے؟ وہ بالام اور نون ہے۔ صحابہ کرام بالام کا مطلب نہیں سمجھ سکے تھے کیونکہ وہ عبرانی لفظ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بالام کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا بالام کا مطلب ہے بیل، اور نون کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو کہ مچھلی کو کہتے ہیں، اور ان دونوں یعنی بیل اور مچھلی کے گوشت کے اس ٹکڑے سے جو جگر کا زائد ہوتا ہے 70,000 آدمی روٹی کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حشر میں لوگوں کو 3 قسموں میں جمع کیا جائے گا۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو بہشت کے خواہش مند ہوں گے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان دونوں قسموں میں سے جو لوگ سواری پر ہوں گے ان کی صورت یہ ہوگی کہ 2 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے
یعنی جس آدمی کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوگا وہ اتنے ہی کم آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہوگا اور نہایت آرام و کشادگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، اور جس کا مرتبہ جتنا ادنا ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ آدمیوں کے ساتھ سواری پر ہوگا اور تنگی کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اور تیسری قسم کے باقی تمام لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کو آگ جمع کرے گی، اور وہ آگ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی اور کسی وقت بھی ان سے الگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جہاں وہ لوگ کیلولا کریں گے یعنی آرام کریں گے وہاں بھی وہ آگ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ جب ان کی صبح ہوگی وہ آگ ان کے ساتھ ہوگی، جہاں لوگ وہ شام کریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ہوگے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دلیل یہ آیت پڑھی، یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتدائے پیدائش میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے، یعنی قبروں سے اٹھائیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے، ہم پر لازم ہے اور یقیناً ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن جمع کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مرد اور عورت سب کا یہی حال ہوگا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو عریاں دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے، تو پھر سب کو عریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ حضرت نے فرمایا، عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و کتاب کے مواخذے کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ، قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر کس طرح میدان حشر میں آئیں گے؟ یعنی کسی کے لیے منہ کے بل چلنا کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، جس ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا ہو، وہ ذات اس کو قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حال میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ غم اور فکر کے سبب سیاہ ہوگا اور غبار آلود ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کیا دنیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بتاتا اور تعلیم دیتا ہوں اس میں میری نافرمانی نہ کیا کر۔ ان کا باپ آزر ان سے کہے گا کہ میں آج کے دن تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، خدا را میری شفاعت کرو اور مجھے نجات دلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی یہ بات سن کر عرض رساں ہوں گے کہ میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی میدان حشر میں، تو مجھ کو ذلیل اور رسوا نہ کرے گا۔ بس میرے ماں باپ کی رسوائی اور ذلت سے بڑی ذلت اور رسوائی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تیری رحمت سے دور ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم آج کے دن تمہارے باپ کے حق میں مغفرت و نجات کی تمہاری درخواست منظور کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ نیچے دیکھو تمہارے پیروں میں کیا چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا باپ آزر کفتار یعنی بجو کی شکل میں مٹی اور گوبر میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ پھر اس آزر کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی صورت کو بجو جیسے حقیر جانور کی شکل و صورت میں اس لیے بدل دیا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے محبت جاتی رہے اور وہ اس سے علیحدہ ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی سبکی نہ ہو کہ ان کا باپ دوزخ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ یہاں سارے لوگوں سے مراد جنات بھی شامل ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ بس تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا، یعنی ان کے کندھوں تک پہنچ جائے گا، بلکہ دہانے کے اندر تک پہنچ جائے گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آواز دے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں حاضر ہوں، تیری تابعداری کے لیے تیار ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ والوں کے لشکر کو نکال لو، یعنی ہمیں تمہاری اولاد میں سے جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا منظور ہے ان کو علیحدہ کر لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یہ دوزخیوں کے لشکر کو نکال لوں، یعنی ہمیں تمہاری اولاد میں سے جن لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا منظور ہے ان کو علیحدہ کر لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ دوزخیوں کے لشکر کی تعداد کا تناسب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی دوزخیوں کا تناسب یہ ہے کہ ہر 1000 میں سے 1 آدمی جنت میں جائے گا اور باقی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ حکم الہی سن کر چھوٹی عمر والا بوڑھا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جاہ و مال کے اعتبار سے ایک بڑا اور خوب موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا ہوگا۔ اور اے مومنین، تم یہ آیت پڑھا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ دنیا دار جو اپنی دنیاوی حیثیت پر ناز اور مغرور ہیں اور اپنے کردار و عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ بے حیثیت ہیں اور ان کے تمام اعمال اور کردار ضائع اور نامود ہو جانے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روز کے زمین اپنی خبریں سنائے گی، اور فرمایا کہ جانتے ہو قیامت کے دن زمین کی خبریں جو وہ سنائے گی کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ زمین ہر بندے اور ہر لونڈی یعنی ہر مرد عورت کے ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس نے اس کی پشت پر کیا ہوگا، یعنی فلاں شخص نے فلاں وقت فلاں نیک کام کیا ہے، فلاں وقت میں فلاں آدمی نے برا کام کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، بس یہی گواہی دینا زمین کی خبریں ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ
کس طریقے سے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. جی ہاں، کہتے ہیں فیوچر کسی کو بھی نہیں پتا ہے، بے شک یہ چیز کسی کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن انت تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے. انت کیا ہے؟ ہماری موت، آف کورس. اس کے بعد کا بھی انت کیا ہے؟ جنت اور جہنم. تو یہ ساری چیزیں تو ہر کسی کو پتا ہے، بیکاز اللہ ٹولڈ اس ایوری تھنگ. لیکن اللہ ہمارے ساتھ کوئی کتاب نہیں بھیجتا ہے کہ فیوچر آپ کا کیسا ہونے والا ہے اس دنیا میں رہ کر، لیکن اللہ نے آپ کو یہ ضرور مینشن کیا ہے کہ موت آنا از اے ٹروتھ. یہ ضرور ہوگا، سائنٹیفکلی بھی پرووڈ ہے کہ آپ زندگی بھر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا انت بتایا ہے. دوسرا جو انت کے بعد والی زندگی ہے کہ کیا ہوگا بھائی. آپ ایک چیز خود سوچو، قانون ہے پر قانون بنانے والا کوئی نہیں ہے نا. قانون ہے، قانون بنانے والا کوئی نہیں ہے. یہ چیز آپ کیسے سوچ سکتے ہو؟ فار ایگزامپل میں دنیاوی طریقے سے بولوں، جو کہ ہماری سویدھان کی بک ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے تب وہ بنی ہے نا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو دنیا کی چیزیں ہیں، میں نے ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا. لیکن جو یہ ساری چیزیں جو کہ میدان حشر میں ہوں گی وہ بہت ہی سخت ہوں گی. جس طریقے سے ہماری قبر کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے، جسٹ لائک دیٹ حشر کا معاملہ بھی بہت سخت ہونے والا ہے. ناٹ فار ایمان والے، ایمان والوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ اپنے آپ کو بھی اس طریقے سے پیور نہ سمجھے، کیونکہ انجانے میں انسان ہیں ہم، انسانی ذات ہے ہم، آدم ذات ہیں ہم، تو ہم سے کوئی بھی غلطی انجانے میں یا کیسے بھی ہو سکتی ہے. تو چھوٹی سی چیز کا بھی حساب ضرور ہوگا. اس بات کا بالکل دھیان رکھیں. اور یہ چیز میں آپ سے بہت سیریس کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر کوئی چیز ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ کا ایگزام ہے یہ یہاں رہنا. ٹھیک ہے. آپ سوچتے ہو کہ ہم یہ دیکھو، کوئی سب سے بڑا گناہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں، تو ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ سن. آپ کو اس چیز کو اپنے آپ سے اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اینڈ آف کورس آپ کو اوائڈ ہی کر دینا چاہیے. تو اپنے آپ پر دھیان دیں کہ آپ ایسا کون سا کام کر دیں گے جس سے کہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا اور آپ کی جگہ کوئی نہیں بھگتے گا اور آپ کی طرف کوئی دیکھے گا تک بھی نہیں. تو ٹرائی کریں، سمجھیں ان سب چیزوں کو، ایمان لائیں. آپ کے اندر نہیں ہے، جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا حدیث، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا مینشنس آف آل قرآنک اسٹیٹمنٹس. یہ ساری چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سچائی ایکچوئل میں ہے کیا. سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروفڈ ہے کہ انت ہوگا اینڈ ایوری تھنگ ول بگن، سب کچھ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ٹرائی کریں، سمجھیں اور ایمان ضرور اپنے اندر رکھیں. نماز پڑھیں جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ سے نماز کا ہی پوچھا جائے گا. تو پلیز پلیز ان سب چیزوں پہ پابند ہو جائے. اور یہ سب کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، میں یہ چیز آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں. ایمان لانا، نماز پڑھنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. نماز اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اس میں آپ اگر پورے دن میں 10-15 منٹ اگر آپ دے رہے ہو نماز میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. دنیا بھر کے کاموں میں مصروف رہ کر آپ نماز کو بھول رہے ہو تو فائدہ کچھ نہیں ہے. جتنی بھی دولت آپ یہاں کماؤ گے وہ سب صرف یہی کی ہے. یہ دولت آپ کو آپ کے حشر میں بالکل بھی بچانے والی نہیں ہے. یہ دولت دنیا میں ہی رہے گی، قبر میں آپ کو نہیں بچانے والی ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، whatever Allah told us in Quran, mentioned us in Quran، کہ آپ کو وہی چیزیں بچائیں گے جو اللہ نے لکھ کے دی ہیں. تو بس پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ساری چیزوں کو سمجھیے، ایمان لے کے آئیے، اللہ سے محبت کریے. ناٹ فار جہنم اینڈ دوزخ اینڈ جنت. پلیز اس سب چیزوں کو سمجھ کر آپ کو اپنے سیلفشنس میں نہیں جانا ہے کہ بھائی مجھے تو جنت جانا. نہیں. لو ایک ایسی چیز ہے جب آپ چاہتے ہو تو ہوتا ہے. کیئر ایک ایسی چیز ہے جب آپ چاہتے ہو تو ہوتا ہے. لو یوں ہی کسی سے نہیں ہوتا ہے. یو نو دیٹ. انسانی چیزوں میں بھی خود سے نہیں ہوتا ہے. وین یو ٹیک کیئر آف سم ون ایلس تو آپ کو دھیرے دھیرے اس چیز سے پیار ہونے لگتا ہے. اگر آپ دھیان ہی نہ دو، آپ بالکل دھیان نہیں دو گے تو آپ کو پیار نہیں ہوگا. یہ تھیوری سمجھنا جو میں بتانا چاہ رہی ہوں. آپ اگر کسی کی کیئر نہیں کرو گے تو آپ کو اس سے پیار نہیں ہوگا. آپ نہیں چاہو گے اس سے بات کرنا، آپ کو نہیں ہوگا. شکل و صورت کی بات میں بالکل نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ. آپ جب چاہو گے کسی کو دیکھتے رہنا، کسی کے بارے میں سوچتے رہنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو محبت بڑھتی ہے. کسی کے ساتھ سمے زیادہ گزر جاتا ہے تو آپ کی محبت بڑھتی ہے. اسی طریقے سے آپ نماز میں اپنا سمے گزاریں. جیسے جیسے آپ نماز پڑھتے جائیں گے آپ کو اللہ سے بھی محبت ہوتی جائے گی، آپ کو اللہ کے قریب بھی آپ ہوتے جائیں گے، اور اللہ آپ کو ساری ہدایتیں پھر دے گا، اور اپنے آپ کے لیے وہ خود آپ کے اندر محبت ڈال دے گا، اور آپ وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے. تو جہنم اینڈ جنت کے لیے آپ کو سیلفش نہیں بننا ہے. یہ چیز میری تھیوری ہے، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ سیلفش بننا کوئی ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھو تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ صرف اس لیے سیلفش بن رہے ہو کہ مجھے تکلیف نہ ہو اس لیے میں نماز پڑھوں. نو، یہ بھی ہے، دس از آلسو، بٹ محبت از آلسو
بھائی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم صرف اتنا بول رہے ہیں کہ ہم کو بھیا جہنم نہیں جانا ہے, ہم کو صرف جنت جانا ہے, لیکن وہ محبت بھی تو دلی ہونی چاہیے آپ کو, ہے نا. یہ ساری چیزوں کو سمجھیے اور یہ تھیوری کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے. میدان حشر کا معاملہ بہت سخت ہے, چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی آپ کی گنی ضرور جائے گی, مت بھولیے. آپ اتنی سی چیٹی کو بھی کھانا دے رہے ہو نا, یہ کسی کو نہیں پتا, بٹ اللہ نوز ایوری تھنگ. آپ چیٹی کو بھی اگر کوئی چیز ڈال رہے ہو, ایک دانہ ڈال رہے ہو, وہ بھی آپ کا نوٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی نوٹیڈ, ٹھیک ہے, ساری چیز نوٹ ہونے والی ہے. تو ساری چیزوں کو سمجھیے اور اپنا خیال رکھیے, نمازی بنیے, ایمان والے بنیے, اللہ سے محبت کریے, اچھے کام کریے, نیک راستے پر چلیے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.